قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحبابه أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد الحمد والسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم من الشاهدين والشاهدين. كل حمد وسلام اس واقعے کی حقیقی بادرود لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دستِ قدرت میں کل جہان کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی حال پر، آپ کی اثر بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ ماہ صیام میں سانس لینے کا موقع عنایت فرمایا اور ہماری عمروں کو دراز فرمایا۔ عزیز و بزرگوں، یہ لمحے جو برکات اور رحمت کے ہم پر سائے ملے ہیں، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان در احسان عظیم ہے۔ شعور بندگی عطا فرمایا، اپنے حبیب کی امتی بننے کا موقع عنایت فرمایا، اور پھر رمضان جیسے مہینے کو ہمیں عطا فرمایا۔ عزیز و بزرگوں، یہ واحد برکت، ایسا جزا اور ایسی بے باک سوغات دیا ہوا ہے، کیا بتاؤں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دے، رمضان تو بڑی فضیلت ہے، وہاں کے روزے کی اہمیت سمجھ لیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کی حصول برکت اور اس کی جزا پانے کے لیے سارا سال بھی روزہ رہ جائے تو اس ایک روزے کا مطابق۔ تو اب آپ اس قول نبی علیہ السلام سے آپ سمجھیں کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ ہاں، وہ مستثنیات ہیں کہ جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، سفر میں ہیں، ان کے لیے خود اللہ کا حکم ہے کہ یہ جو مدت ہے کسی اور دنوں میں پوری ہے۔ مگر یاد رکھیں، رمضان کے روزے کسی سے ثابت نہیں ہوتے، یہ تمہیدی کلمات ہیں میرے، ویسے مجھے موضوع دیا گیا ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، شریعت مطہرہ ہو یا خصوصیات ہو، سب اللہ نے اپنے محبوب کے حوالے کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اپنے موضوع پہ آؤں گا، کم ادھر کے بارے سنیں۔ عزیز اور بزرگوں، ابھی میں جب مسجد میں آیا، آخری سب مجھے ملی، میں تعلیم سے آیا، آخری رکعت سے میں ایک چیز دیکھا، یقیناً پہلی سب کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور پہلی سب میں آنے والے کے لیے درجات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور جو امام کے سلام دینے کے ساتھ اللہ کی طرف سے انعامات
اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کے بعد، اتنے بڑے فیوزات دینے کے بعد ابھی مصلی سنت معطلہ چھوڑ کے ایسے نکل رہی، پچھلے والے سمجھے جو کافر سے آئی ابھی نمازیں پڑھ رہے نئے نماز کے ساتھ چلے جائیں. جب اتنی جلدی ہے بابا تو عقیم میں آؤ، پیچھے ہی سب ہو گئے. سنت معطلہ ہے 2 رکعت. آپ کو معلوم رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ بات بھی آتی ہے کہ عام دنوں میں جو آپ فرض پڑھتے ہیں اس کا جو درجہ ہے رمضان کے سارے فکر ہونے کے ساتھ ہی نفل کا درجہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اور فرائض کا درجہ 70,000 گنا بڑھا جائے گا. اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی رفت دیکھا تو تقریباً اہل ہی نظر آ رہے. ابھی میں دیکھا ہے کہ شملے والے صاحب اس کا امام صاحب رہے یا مؤذن صاحب رہے یا کوئی خادم مؤذن رہے نماز پڑھ رہے ہو کرسی رکھ کے چلے جائیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، اس کو سفرہ جو ہوتا نماز پڑھنے سے پہلے مصلی کھایا جائے وہ سفرہ کہلاتا. کرسی رکھ کے چلے جا رہے آپ تو آپ کے ذہن میں آپ کو پہلے صحیح کرو مگر شریعت کے دوسری عمل غلط. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کی بات ہے. عمل کی توفیق اللہ دے. فقہی مسئلہ کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھا تو آپ کا نماز سامنے سے نہیں گزرنا ہے، انتظار کرنا ہے. کرسی کا استعمال کر کے چلے جا رہے آپ یہ کیا صحیح ہے؟ یہ سفرہ آپ قائم نہیں کرتے، سفرہ کو نماز پڑھنے والا قائم کرتے. مسئلے کو سمجھے کتنی لاگت ہے بات، کتنی اہم والی بات ہے. آپ کسی بھی اہمیت سے پوچھیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہر کسی کے پاس شریعت محمد کی فقہ ایک فقہ حنفی سے اتارا ہوا ہے کہ آپ جب جاتے نماز پڑھتے ہیں تو سفرہ کو قائم کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد. دوسرا کوئی لا کے رکھے چلے جائے تو صحیح ہے وہ بالکل غلط، وہ گامی غلط. تو وہ وہی نظر ہو سکتا ہے اللہ محفوظ رکھے. پھر معمولی نیکی کی جزا پڑھا دیا. عام دنوں میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو بتایا گیا من جاء بالحسنۃ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا 10 گنا اللہ کو جزا دیتا ہے. ایک نیکی کا صدقہ 10 گنا اللہ عطا فرماتا ہے. یہ عمومی عام ایام کی بات ہے مگر رمضان میں 700 سے 70,000 کا ثواب ہے. درجہ بڑھا ہے 70,000 اجر بڑھتا ہے مہینے. تو نفل کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرائض کو 70 گنا اور بڑھا دیا جاتا ہے. تو اب جو سنت معطلہ چھوڑ دیتے ہیں ہو سکتا ہمارا گمان ایمانی اعتبار سے یہ ہمیں پڑھ جائے یقیناً پڑھے مگر خیال تو ہے کہ پیچھے دوسری نماز پڑھ رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا میں دیکھیے میں کام کر رہا ہوں، میرا جن کا بیان ہوگا یہ کیپچر ہوگا، لوگ ہزار لوگ ایسا نہیں ہے کہ ایک فرض کا بیان کا معاملہ ہوتا ہے. پہلا ہے نوکر یہ پہلا دن آیا تو کا یہ نوکری ہے کہ کسی کی نظر ہے کسی کی وجہ سے یہ مگر یہ ذمہ داری بنتی تعاون بالمعروف والنهي عن المنکر. اسی لیے یہ نہیں ہے کہ آپ گلی گلی پھرے تو چیز کا کام ہوگا. جو سامنے آتا ہے فوری شاعر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اور اس کا پیغام فوری امت محمدی کو دینا یہ ذمہ داری ہے. کیونکہ اللہ کے نے فرمایا کلکم راعی کلکم مسئول اللہ. تم ایک دوسرے کے نگران کا اس کے اندر کوئی حد فاصل نہیں ہوتا ہے. جتنا علم آپ جانتے ہیں اتنے علم کے ذریعے میں اپنے بھائی کی آپ تذکیر کر سکتے ہیں، بھائی کی رہنمائی کر سکتے ہیں. کلکم راعی کلکم مسئول اللہ. تم ایک دوسرے کے نگران کا اور ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا تم پہ ضروری ہے. عزیز و بزرگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اسے اختیار کرو، جس سے منع کر دیں اس سے باز آئے. تو اب اس خالی فرمانے
خدا بندی سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا اختیار بس یہ آیت کریمہ آپ کی رہنمائی کر رہی ہے کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دے وہ جو کا اختیار، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جسے منع کر دے اسے باز آ جاؤ۔ تو آج ہمیں محاسبے کی چند ضرورت ہے کہ ہم کتنے احکامات پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور کتنے منہیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرما کے باز رہنے کا حکم دیے اور ہم کتنا باز رہ رہے ہیں۔ آج عصر حاضر کے عمل کا مدعا عوام سے زیادہ خواص اہل علم میں بہنا نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دور فطر میں ہر طرف سے مسلمان کی سرگرمی ہو رہی ہے، کیونکہ بعض لوگ غالی ہو رہے ہیں یا بعض لوگ اپنے عمل سے رفاع۔ اسلام نے نہ رکوع کرنا ہے نہ باغی ہونا، نہ بفر اختیار کرنا ہے اور نہ ہی آپ بغاوت کر سکتے، وضو بھی نہیں کرنا ہے اور بولیے اسلام نے حسن کے آگے بڑھنے کی ایسی بات بنا کے ایسا کچھ مشکل نہیں بنا دینا کہ لوگوں کو تکلیف ہو، اور جو امر ہے حقیقی اس کے خلاف بھی نہیں جا سکتا، تو غالی بھی نہیں بننا اور باغی بھی نہیں بننا، یہ تو کیوں خیر الامور درمیانی چاچ اعتدال کے ساتھ چلے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم ورنہ نہ سکتا نہیں، اللہ نے جو درمیانی میرا نہیں بچا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بات دیکھیں گے تو آپ نے بڑی مختصر اندازی اور عاجزی انکساری، اتنی کہ آپ کی عاجزی انکساری کی وجہ سے ہی اللہ نے آپ کو عروج نہ فرمایا، ایسا عروج کہ آپ کو ساری مخلوق پر مرتبہ نہ فرمایا، کیونکہ آپ کے ایسی عاجزی قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا اللہ کی بات، بندگان خدا کے درمیان میں ایسی عاجزی آپ نے پیش کی، ایسے انداز سے دین کا تحفظ فرمایا اور ایسے انداز سے لوگوں کو صحیح روش کی طرف لے کے آیا کہ آپ کے جگہ نہ کوئی مبلغ دے سکتا ہے، نہ داعی دے سکتا ہے، نہ معلم نے انسان دے سکتا ہے، صبح قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ نے آپ کو اختیار بنا دیا، مختار بنا دیا۔ اللہ کے حبیب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، المحمد یفرق بین الناس، جس نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری، جس نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی، اور ذات محمد علیہ وسلم لوگوں کو فرق کرنے والا ہے، تو اللہ کا وفادار ہے اور اللہ کا باقی ہے، یہ ذات محمد علیہ وسلم سے ہی جڑ کر آپ اللہ والے ہو سکتے اور آپ سے جڑ کر قائم ہو کے قیامت میں جہنم ہو سکتے۔ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ اللہ والے بننا ہے یا آپ کو بغاوت کرنا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں، نماز کتنے ٹائم پڑھتے ہیں؟ 5۔ اب ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ بولے تو ایمان لا، تو اللہ کے سلام نے اس کے اس شرط کو مان لی اور 2 نمازوں کی پابندی کے ساتھ ایمان والا کو بنا لیا۔ یہ اختیار ہے، حکم خدا کا کیا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ وہ صحابی رسول کے لیے صرف 2 نمازیں، 3 نمازوں کی معافی کون دے رہی ہے؟ شعار اسلام محمد علیہ وسلم۔ یہ اختیار کسی کو حاصل ہے؟ کسی کو نہیں۔ ہر ایک کے ذمے قربانی ایک فرد کی طرف سے ایک ہی دینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذمے زوال کی، ایک اپنے اہل بیت کی جانب سے، ایک ساری امت کی جانب سے۔ یہ اختیار ہے۔
یہ اختیار ہے رسول۔ اب اس کو لے کے بہت سارے فتنے میں لوگ پڑ گئے، جس پہ اختیارات نہیں معلوم، جس پہ استثنائیات احکام خدا کی جو اللہ کے رسول اللہ نے دے رکھا نہیں معلوم، گمراہ ہے۔ اس لیے قرآن کیا بولا، یضل بھی کثیروں و یہدی کثیرا، بہت سارے اس سے پورا اور بہت سارے جاتا ہے۔ اگر ہم متقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زاویے سے علم حاصل کرتے ہیں، ہدایت ہمارا راستہ، اور اگر ہم اپنی ذہن و دانش و فکر سے دین کو سمجھ آتے ہیں، گمراہی کلی ہوئی۔ یہ عقل و دانش کو حوالے کرنا ہے، جب تک آپ حوالے نہیں کریں گے دین آسان نہیں۔ کہتے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی کا مطلب کیا ہے؟ فرائض سے آپ آ جائیں گے، اعتدال سے نکل جائیں گے، جو احکامات دین کے اس کی خلاف ورزی کریں گے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے آپ دعوت دین دیجیے، حکمت کے ذریعے، اچھی نصیحت کے ذریعے، اللہ کے راستے میں لانے کے طریقے ہیں یہ۔ جو بے عمل لوگ ہیں ان کو عمل کی طرف رغبت لانے کا طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں سب چیز لوگ سیکھتے، دین سیکھنے کے تیار نہیں، جبکہ دین اسلام ادنا کے لیے بھی وہی ہے، اعلیٰ کے لیے بھی وہی ہے۔ یہ کسی پہ نماز فرض ہے کسی پہ فرض نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 10 سال کے ہو گئے، علم والا ہو یا جاہل ہو، اس پہ نماز فرض ہے۔ حاصل نہیں کرا، نماز نہیں سیکھا، یہ اس کی ذمہ داری، وہ اپنی ذات کا کوشش کا باعث ہو۔ کس نے دیا ایسا؟ یہ طریقہ ہے، کس نے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اختیار اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کا اختیار بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنے قریب لے کے اور فرق اتنا رکھا، یہ عبد ہے اور رب، بس محمد یا نبی اللہ کے کیا ہے؟ عبدہ و رسول، بندے اور رسول۔ اور اللہ لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی ذات لکھتا ہے۔ یہ فرق اللہ مٹنے نہیں دیا اور اللہ کے رسول نے مٹایا بھی نہیں، بلکہ اس کو اور مضبوط بنایا، اور ایسے مضبوط بنایا کہ اللہ کی توحید و وحدت کے ایسے جام ملائے صبح قیامت تک۔ اب امت میں کوئی اس سے رد و بدل کر کے یا اس میں کوئی طرف کر کے کوئی معاملہ کرے کہ کسی گنجائش کا موقع نہیں، قیامت تک اب کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، چاہ کے بھی نہیں کر سکتا۔ ایک موقع آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے پاس ایک جنازے پڑھانے کی کوشش کی۔ آپ جنازہ پڑھائے بعد میں کہتے ہیں آپ نے منبر طلب فرمایا، منبر پہ چلے اور فرمائے کہ الان انظروا جميع فضائل الناس، الان انظروا الى مقام الكوثر۔ اس وقت میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت سارے زمین کے خزانے دکھ رہے اور اللہ نے سارے زمین کے خزانے مجھے دے دی۔ اس لیے فرمایا واللہ ما اخافنی ان تشرکوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے پاس شرک میں مبتلا ہو جاؤ۔ واللہ ما اخافنی ان تشرکوا بی ولکن اخافنی ان تفسدوا بی، مجھے خوف صرف اس بات کا ہے کہ فساد میں مبتلا ہو۔ عصر حاضر جتنا آپ دیکھیں گے فساد کے علاوہ کچھ باقی، کوئی امت کے قیامت میں مشرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ضمانت کون دے رہے؟ جو دین کے داعی ہیں، یہ ان کا اختیار ہے، اختیار سے بول دیے۔ اب قیامت تک کوئی امت محمدیہ میں مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ مشرک ہوتے تو خالی نام ہے، مشرک کا رہتا کام ہے۔ تو اللہ کے فرمان ہے واللہ ما اخافنی ان تشرکوا بی، میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، ایسا کوئی خدشہ باقی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب نے ایسا دین مکمل فرما دیا، ایسی تربیت فرما دی کہ کوئی صحابی مشرک ہوا ہے کہ نہیں؟ بتائیے، کوئی مشرک نہیں
لیے اللہ کے اس ضمانت دی، ایسی تعلیم، ایسی توحید، ایسی وحدت کے جان لاتی ہے کہ اب کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائے، کسی اور کو الہ بنائے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اب جو چیزیں دکھتی ہے وہ صرف جہالت ہے، وہ صرف کیا ہے؟ جہالت ہے، لا علمی ہے، دین کی دوری ہے۔ عزیز اور بزرگوں، دین سیکھنا ہر ایک کو فرض ہے، ہر ایک پہ لازم ہے۔ یہ نہیں کہ چند مخصوص لوگوں پر ہی دین کی ذمہ داری ہے، یہ اگر ذہن رکھتے ہیں تو حاصل آپ صحیح فہم سے حاصل۔ عزیز اور بزرگوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے یہ باقی میں بات آ گئی، نماز اعلیٰ فرض اہل علم اور علم نہیں رکھنے والوں پر فرض ہے۔ بس 10 سال کی عمر ہو گئی، خلاص 10 سال کی عمر ہو گئی، فرض ہو گئی۔ اب اس کو کوئی روک سکتا؟ اس سے بڑے سے بڑا قطب غوث اقطاب ولایت میں آگے بھی چلا گیا، اس کو نماز سے مفر نہیں، نماز سے چھوٹ نہیں، رخصت نہیں۔ اللہ والوں ظاہر بن جائے، سارے علوم کی جائے، تب بھی وہ اس سے بری نہیں ہو سکتا، چونکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو سب کے لیے مساوات کی تعلیم دیتا ہے، سب کے لیے مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جہالت کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے اپنے طور پر تفریق بنا دی ہے، اور یقیناً یہ تو ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو ہر نبی کی امت میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے تھے اور ایک ناچر، اور ہر ایک سے بات کریں گے تو ہر کوئی اپنے ناچر بنا۔ اب تسلسل دیکھیں کہ آپ سوائے اہل سنت والجماعت کے کسی کو حاصل نہیں، دلائل سے دیکھیں، دلائل سے دیکھیں، اور اہل سنت والجماعت کس کو بولتے ہیں؟ اب لوگ تفریق اپنے اپنے طور پہ اس بھی بنا لیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ 4 ائمہ مجتہدین تھے جو قرآن و حدیث سارے علوم کا علم کر کے مسائل کا استنباط کر کے فقہ بدل دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، یہ سب سے پہلے مجتہد الاصل۔ اس کے بعد امام محمد، امام احمد بن حنبل، امام محمد بن ادریس الشافعی، انس بن مالک، یہ 4 امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل، انس بن مالک، محمد بن ادریس الشافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ 4 کے مقلدین کا نام اہل سنت والجماعت۔ ذہن میں رکھیے، موٹی موٹی بات، اب اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی اختلاف۔ اب جو چیزیں اختلاف کی آتی ہے وہ صرف فہم کی ہے، سمجھ کی ہے۔ اپنی اپنی سمجھ سے لوگ فیصلے جب لینا شروع کریں نقصان کی راہ پر نکل۔ کبھی بھی آپ کو سمجھنا ہو تو سابقین کی طرف جائیں، سابقین کی طرف لوٹیں، اور اہل علم سے پوچھنے کا قرآن کو دینا۔ فاسألوا من أهل الذکر، جب کوئی چیز تم حاصل کرنا چاہ رہے، سیکھنا چاہ رہے، اہل علم سے سیکھو۔ یہ 24 پہ ادھر ادھر ٹھہرے، گفتگو شروع ہو گئی، بات شروع ہو گئی، نقصان۔ سب چیز کا مرکز تو مسجد ہے، اس سے اچھی کوئی جگہ ہے؟ بولیے آپ مسجد کو مکتب بنائیے، مسجد کو مرکز بنائیے، مسجد میں آئیے، دین سیکھیے، دین کی بات کیجیے، پیغام رسالت کیجیے، سنت کی تعلیم دیجیے، علوم سیکھیے، سمجھ میں آئے گا۔ مسجد چھوڑ کے 24 پہ رونا جام کر کے گفتگی طریقے سے جو شعلہ بازیاں ہو رہی ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں، یہ کوئی دین کا حصہ کہیں بھی رہے گا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ آج لوگ مسجد چھوڑ کے کیا کر رہے ہیں؟ روڈوں پہ، میدانوں پہ، نہ جانے عجیب شادی خانوں میں ہو جائے چھوٹے سے۔ تو دین کی صحیح تعلیم کا مرکز کیا ہے؟ مسجد۔ یہ میں نے بولا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں نکلے، کیا نکلے بولیے؟ بازار میں نکلے، اور لوگ بولے
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ پڑھ رہا ہے مسجد نبوی میں. کہاں پہ بولیے؟ مسجد نبوی میں. کیا پڑھ رہا ہے؟ سرکار کا ورثہ پڑھ رہا ہے, وراثت پڑھ رہی ہے. لوگ دوڑتے جائیں, آگے دیکھے تو کیا ہے, ایک کونے میں چل رہا بٹے کے خالی, اور مسجد خالی. تو یہ پلٹ کے اور کہا ہے تو ورثہ پڑھ رہا بولے کیا ہے وہ, یہی تو وراثت اللہ کے رسول کی, یہی تو وراثت. کہاں ملی وراثت؟ بولیے کہاں ملی؟ مسجد میں. تو مسجد کو مرکز بنا لوگ مسجدوں کو چھوڑ کے مختلف جو روڈ چوراہے شاہراہیں جو کام ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے یہ سیاسی معاملات ہو سکتے ہیں مگر دینی معاملات کبھی وہاں حل نہیں. ہوٹلوں میں بیٹھے, اب زبیر صاحب آئے تھے, کیا بولے باپ, کدھر بولے باپ, چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ حدیث کھاتے ہوئے, چائے کے ٹوپی لیتے ہوئے. اچھا بھائی کیا بولے بولو. اس لیے میں بہت مختصر بات کرنے کی خاطر محدود دائرے میں رکھا. آپ دیکھیے میں حکایتیں کر کے بہت ساری واہ واہ کی باتیں کرنا لوگ آتا. ایک فن ہے, تقدیر ہر کوئی نہیں کر سکتا. ایک فن ہے, یہ فن میرے پاس ہے کہ میں چیخوں, آوازیں بڑی کروں, کروں, آپ کو انداز کروں. یار اس سے آپ نہیں سیکھ سکتے. اب یہ جو سادگی انداز میں سمجھا رہا ہوں آپ کے فہم میں آ رہا ہے. وراثت ہے, علم کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی وراثت. اس کے وارث بننا ہر ایک کو اپنی اپنی ضرورت تک علم سیکھنا ہے, کیونکہ علم کی اہمیت ہے. اللہ کے رسول نے علم دیا اور حکم دیا, اکتب العلم ولو کان بسنین. اگر تم کو چین کے اتنی دور مسافت میں طے کرنا پڑے گا, مدینے سے مکے سے چل گیا اس زمانے میں طے کرو. اکتب العلم, علم کو سیکھو, علم کو حاصل کرو, علم کو طلب کرو. لو کان بسنین, اگر تم کو چین کا سفر کرنا ہے, ان مسافت کی فکر نہیں کرنا. علم سیکھنا مومن بندے کی اولین ذمہ داری. یہ فرمان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حکم ہے. اب یہ حکم کے پابند ہوں گے نہ ہوں گے؟ بولیے. اب دیکھیے داڑھی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ, سنت ہے. اس کا کاٹنے والا فاسق, اس کا کاٹنے والا فاسق. ٹوپی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے, اس کا نہیں پہننے والا فاسق. اب یہ فسق و فجور کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اب یہ ایسے بہت سے, ہر وہ سنت مؤکدہ جو اللہ کے وسلم نے دائمی طور پر سنت کرنے کا حکم فرمایا, اور اس پہ اگر لاپرواہی کر کے جان بوجھ کے چھوڑنا ہے تو انہوں نے فاسق. مسواک کرنا ہے, مسواک کتنی ہے معلوم؟ مسواک فرض ہونے کے نہیں ہو گئی معلوم, اہمیت ہے مسواک. اب روزے تو ہمارا مسواک کرنا چاہیے, اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم قصور پا رہے ہیں, ہم ادب توجہ رکھنے والے ہیں. مسواک کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. داڑھی چھوڑنا کیا ہے؟ سنت ہے. ٹوپی پہننا کیا ہے؟ سنت ہے. اب ایک طرف کو نے اصلاح کی جب بات ہوتی ہے تو ہر طرف ذہن میں رکھیں, ہر ایک میں خامی, ہر کوئی خامیوں سے آنے سے, کیونکہ تعریف انسان کی ہوئی ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. یہ تعریف ہے. انسان کس کو بولتے ہیں؟ یا تو خطا کرتا یا بھول چک. بھول چک بھی ہو گئی رستہ ہے, خطا بھی ہو گئی تو رستہ. اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا موقع ہے. یہ رحمت کا دہا ہے, ہم کے سائے فکر ہے. ابھی طے کر لیں ہمیں تبدیل ہونا ہے, ہمیں بدلنا ہے. تو انسان کے اندر دو طریقے کے امور اللہ فرمایا, یحب اللہ ولا یحب. اللہ پسند نہیں کرتا اس کو, ولا کرنا اس کو فرمایا. یحب اللہ پسند کرتا ہے. تو پسند کرنے کی چیزیں ہم کو اختیار کرنا ہے. اس کو بولتے تحیہ. کیا بولتے اس کو؟ تحیہ. اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, غضب اللہ کا ہم کیا آتا
بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ جتنی خصلتیں اب قرآن بیان کر رہا ہے، جیسے خصلتیں انسان کے اندر ہیں، انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو جس میں ایسی خصلتیں ہیں قرآن میں جہاں بھی لا یحب لا یحب ایسے 15-20 خصلتیں ملیں گی جس کو نکالنا ہے، جس کو چھوڑنا ہے، جس سے ہم کو باز آنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. اور پھر یحب المحسنین، اللہ احسان کا کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یحب الصابرین، صبر کا معنی ہے اللہ صبر کرنے والا اللہ پسند کرتا ہے. صبر جب تک صبر نہیں ہے حق پہ بھی نہیں ہے. حق پہ رہنے کے واسطے، نیک کام کرنے کے واسطے بھی صبر کی ضرورت ہے. بغیر صبر کے نہ حق ادا ہو سکتا ہے، نہ حق والے بن سکتے ہیں، نہ آپ کے دائرہ ہو سکتے ہیں، نہ حق پہ آپ مستحق ہو سکتے ہیں، نہ آپ عمل کر سکتے ہیں. ہر عمل کے لیے صبر کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ کل تک بھی نمازی تھے، اب نمازی ہونا چاہ رہے ہیں. کل تک میرا وقت بھی تھے، اب ایک صحیح روش ہے مومنانہ کردار میں آپ آنا چاہتے ہیں. کل تک آپ بہت سارے قبائل گناہ میں ملوث تھے، اب صالح اعمال کی طرف آپ آنا چاہتے ہیں. تو اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے. بغیر صبر کے نہ آپ صالح بن سکتے، نہ نمازی بن سکتے، نہ آپ جو ہے نا صحیح روش حیات میں زندگانی کی طرف آ سکتے. چونکہ اب لوگ کیا کریں گے، ہاں کل تک کیا تھا کیا ہی بننے جانا، آپ کیا کرنا پڑے گا، بولیے صبر کرنا پڑے گا. بہت ساری باتیں ہوگی، بہت ساری باتیں ہوگی. آپ ٹوپی لے لیتے تھے، اب ٹوپی کیا ہے معلوم، ہم بچپن سے دیکھتے ٹوپی لے لیتے باپ ہے یتیم بچے سر پہ ٹوپی لے لیتے تاکہ اس کے سر پہ پورا خراب ہو. یتیم ہونے کی علامت پہلے ٹوپی لے لینا، جتنے یتیم کر رہے ہیں سمجھ سکتے ہیں. شاید ہی مسجد میں آئے تو ٹوپی دیتی یا تو ٹوپی دیتی. یہ وسیلہ بننا ہے ہوگا. کیا یہ روش صحیح ہے ہماری، یہ طرز صحیح ہے ہمارا، یہ طریقہ صحیح ہے ہمارا. اور بہت ساری صورتیں ہیں کہ ایک صورت پہ ہم بالکل جم جائیں گے نہیں، کیونکہ ابھی ہم مجھے اعتدال والی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم خیر کو کرتے ہیں، ہمارے اندر خیر ہوگا. خیر کی بات ہے کوئی ایسی سختی سے ہم بات دین میں سختی کی بات دعوت دینا ہے. نماز کی بڑی اچھی اپلام بات ہے. مسجد جا رہا تھا، آپ چل سکتے ہیں ساتھ آئیے تشریف لائیے، ترتیب بتانا چاہیے اس کو. خدا کے آپ سے جانے کے لیے نماز پڑھیں، بے نمازیاں وہ رکھیے، آپ کو اختیار دین کی جانی. آپ کو کیا پتا کہ 40 سال نماز میں گزار لیے، وہ 4 لمحوں میں آپ سے اللہ کے پاس مقبول بن سکتا ہے. بس تائب ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کو تائب ہونے والے بندے پر پسند ہے. معلوم آپ کو، جیسے ہی بندہ توبہ کرتا ہے اس کا داخلہ تقویٰ میں ہوتا ہے، اہل تقویٰ میں ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بندہ اپنے ماضی کے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور فوری اصلاح کرتا ہے، بولیے تقوی والا. اب تقوی والا بن کے رہنا، تقوی والے کردار اختیار کرنا اس کے نفس پر ہے، اس کی تباہ پر ہے، اس کی طبیعت پر ہے. توبہ کرنے کی اللہ سے اللہ متقو اس کو اپنے متقی بندوں میں شامل کر دیتا ہے. سچی توبہ تو نصوح اختیار کرنا. یہ رمضان کا مہینہ بھی تقوی والا بنانے کے لیے آیا. کیا بولے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتاب ایمان والوں سے بولا، اے ایمان والو، کتب اے فرض، اس کی تفسیر فرض کیا گیا علیکم، تم پر کتبہ فرض کیا ہے سیام رمضان کے روزے. اور یہ تم پہ فرض نہیں ہو رہی جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے. کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ،
تو یہ پرہیزگاری اور متقی جیسے بندہ گناہوں سے توبہ کیا اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں سے شامل فرما دیتا ہے. تو آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ دن میں نہیں معلوم کس کا تصرف کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کس کا دل کب وہ صرف القلوب ٹیڑھ دے اور اس کے لمحے میں وہ یغفر لمن یشاء ویعذب لمن یشاء، جسے چاہتا ہے مغفرت دیتا، جسے چاہتا ہے سخت درجہ دیتا. اس کی اختیار کے برابر کوئی بات کرنے کا کوئی وجود ہے نہیں، کوئی وجود نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق بنا کے بھیجا تھا. جو آپ کا وفادار ہو گیا وہ خدا کا وفادار ہو گیا. اور یاد رکھیے کچھ لوگ بولے یہ یہود نصارہ میں لوگ آئے بولے یا رسول اللہ ہم آپ سے زیادہ الگ چاہنے والے ہیں. بولے بولتے اللہ تعالیٰ فوری جلا میں آتے فوری حکومت کا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے دعوے کرنے والے کو بولو اے میرے حبیب قل آپ فرما دیجیے میرے حبیب ان کنتم تحبون اللہ، تو اگر اللہ کا سچا محب ہے اللہ کو چاہنے والا ہے تو فاتبعونی، تو میری اطاعت کیا. کس کی اطاعت ہے؟ نبی رحمت کی اطاعت ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تجھ کو چاہنے والا ہو جائے گا. کہاں سے کہاں کا درجہ دعویٰ کیا تھا؟ ہم اللہ کو چاہنے والے. اسے خطاب اللہ فرمایا اپنے محبوب کے ذریعے کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختار مقام ہے کہ جو اللہ کے حبیب کی اطاعت میں آ جائے گا اس اطاعت میں آنے والے کو اللہ خود محبت کرنے لگ جائے گا. یہ محبوب کو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ کے چہیتے بننا ہے تو آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. خالی روزمرہ زندگانی جو سویرا ہو رہا ہے اور جو آپ نیند کی آغوش میں جا رہے ہیں، نیند سے بیداری سے لے کر نیند کی آغوش میں جانے تک بس ہر لمحہ ہر گھڑی اتباع سنت میں آ جائے. آپ کو معلوم یہ جس زمانے میں ہم ہیں فتنوں کا دور ہے، اس دور میں رہنے والوں کے لیے اللہ کے نے پہلے خوشخبری دے دی. دیکھیے کیسا اختیار اللہ فرمائے کہ جو کوئی فتنوں کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میرے بھائی زلفے اچھی چھوڑے دیکھو دیکھے خوشی ہوئی اور ماشاءاللہ اتنی پیاری ہم سنائی کہ دل باغ ہو گیا. اللہ اللہ دل بھی اندر سے اللہ اللہ کرنے لگا. بڑی درد ہے آواز میں، بڑی خوشی ہوئی. اور پھر رات بھی بڑی اچھی پڑھا. اللہ کے رسول کی محبت دین کا مواد دنیا میں عرفت رسول، عظمت رسول، شان رسول، محبت رسول کے بغیر آپ کا ایمان آتا ہے نہیں. آپ کی جان سے زیادہ رسول کی عظمت اور عرفت اور محبت آپ کے اندر جانوزی ہونا. جب تک یہ مقام آپ کو حاصل نہیں ہوا ایمان نصیب نہیں ہوتا. ایمان ہی نہیں ہوتا. تو ماشاءاللہ آپ زلفے رکھے مگر ان زلفوں کی خوب بھی حضرت پتا کرتے ہو کہ میں حضرت کے پوروں نہیں کر رہا ہوں. یہ بات ہے تمثیل اتنا پیارا شعر ہے. آپ جو میلے میں بھی بولتے ہیں بال بھی بڑے پیارے ہیں جو بھی الحمدللہ ایسا ہے مگر ان زلفوں میں ذرا تنگی رہے گی اور ترتیب میں لا دیے سونے کا سوال حق ہے. اللہ کے رسول فرمائے کہ بال کا بھی حق ہے اس کو تیل ڈالا جائے. کنگھی میں دیکھیے داڑھی ہے ایسے رکھے تو چھلکی ہو جائے. کنگھی کرے گے چھلکی خریدنے میں لوگ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اب وہ بہت سارے جو مزدور کی طرف بھاگتے کرتے کیا کرتے یہ جو ہے نا مستقبل ایک دم بالکل یہ احمد خانہ انداز دین کا حصہ رسول اللہ کا یہ مستثنیات تھی. اس کو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑ کے نہیں بدل سکتے. جو اکثر پاس پاگل لوگ میں لوگ آتے ہیں مزدور بالکل بھاگنے نہیں چاہتے. مزدور کی کیفیت کیا ہو انہیں ویسی حالت میں بھی دامن نہیں چھوڑتا. شریعت کا دامن نہیں چھوڑتا. یاد رکھے. تو یہ جو بعض بالکل عجیب قسم کے لوگ وہیں ہگ لے رہی وہیں مچ لے رہی کہیں کہیں کرتے لوگ کیا کے نام دیتے رہی یہ احمد خانہ اپنے کار میں بچا
وہ اس لیے تفصیل دے رہا ہوں کہ ویسی کیفیتوں میں بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، جی رہے ہیں. وہ ابتری ہے، کیا ہے بولیے، وہ ابتری ہے، وہ غفلت ہے، وہ جہالت ہے. حضرت سیدنا عبد القادر سید الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کی تعریف ہے، یہ بڑے کمال والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام نظر آتا اس کا، کیونکہ وہ ایسا ہے ویسا ہے. بولے ٹھیک ہے سنوں گا، مجھے اس کی نماز پڑھنے کی جگہ بتاؤ. اس کے بعد آتا کہ خود زیارت کی دیکھے کہاں نماز پڑھنا، دیکھ کے بولے انہیں کبھی ولی نہیں ہو سکتا، انہیں کبھی بولے ولی نہیں ہو سکتا. مجھے حضور کیا بات ایسا کیوں بولے آپ؟ تو بولے دیکھو جہاں پہ جو جس انداز ہے اس کا بیٹھک ہے، آپ کی جو دکھ رہی ہے، جو آثار دکھ رہے ہیں، پہلے ریت ہوا کرتی تھی مسجد میں، ابھی جو مسجد بنا دی ہے یہ مسجد دینی نقطہ نظر سے بالکل تقوی والی زندگی سے صحیح نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. سفر پہ نکلتے تو تکلیف ہوتی کیونکہ ایسے مسجدوں میں لاک پڑتا اور لاک کرنا پڑتا. لہٰذا تو یہ اے سی کا مینٹیننس، یہ بھاری بھاری چیزیں جو لگا دیتے قیمتی چیزیں چوری ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. مسجد بولے تو ایسا رہنا جو دنیا سے بے سہارا ہوگا تو اس کو راحت دی. یا آگے تو سکون دکھنا، سکون کو میں لوگ سمجھ نہیں کہ ٹھنڈک اے سی کو لا کے بیٹھے ہوئے، یہ سکون کے لیے آ رہے کیا؟ رب کے لیے آ رہے نا بھائی، رب کی بارگاہ میں پیش کرنے آ رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ دن رات اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر سکنا. اگر کوئی رات میں نکل کے مسجد کو آنا چاہ آ سکتا، شاید دیتے شناسا ہونا. مسجدیں پہلے ایسی ہوتی تھی، راہگیر بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتا اور ساری رات اللہ کی بات میں بیٹھ سکتا تھا. اس کو مسجد بولتے. ابھی مسجد نہیں رہی. جتنے مسائل ہمارے اس وقت ہے نا ہندوستان میں، گاہے مسجد اچھی ہے. ایک جگہ ہم نے کہ گائے جا رہے تھے، راستے میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو بس چھوٹی سی پھاٹک کھولے ہم خود اندر گئے، آرام سے نماز پڑھے. 2-1 گھنٹے ہم لوگ وہاں پہ استراحت کرتے، اتنا سکون ملا. ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کھلی مسجد ہے، کوئی نام نہیں کچھ نہیں. ایسا ہونا مسجد ایسی ہونی چاہیے. اب مسجدوں کو اتنی آرائش اور ایسی ضرورت ہے، ایسی بھرتی ہے اتنی کہ اب مسجد کو منحفل کرنا ضروری ہے. چوری کا ڈر ہے اور اسی لیے فتنے بھی بڑھ گئے. مسجدیں توڑی جا رہی ہیں. کیوں؟ مسجد مسلی نہیں ہے. ایک مسجد بابری کیا گئی تو شعور آ رہا تھا نا، آیا ہے شعور آیا ہے. کیا ہے شعور ہوگا؟ اب یہ رمضان ہی ہے پورے مسجد میں. رمضان کے بعد کیا کہانی ہے سوچیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. تو عزیز اور بزرگوں، اگر واقعی عشق محمدی ہے، واقعی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رسول اللہ کا اختیار آپ سمجھ چاہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول کیا فرمائیں گے؟ الصلاۃ یفرق بین الناس. نماز لوگوں میں فرق کرتی ہے. کیسے فرق کرتی ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن مسلمان، جو نماز چھوڑتا ہے انہیں مسلمان نہیں ہونے کی دلیل. الصلاۃ یفرق بین المسلم والکافر. مسلمان اور کافر کا فرق کس بات کا ہے بولیے؟ نماز کا. کس بات کا فرق ہے بولیے؟ اللہ کے رسول کے اختیار سے بتانے بات نہیں. یہ فرق ہے. اور آج ہم نمازوں کو توجہ دے رہے ہیں، نمازوں کو اہمیت دے رہے ہیں. اب بہت ساری باتیں ہیں، کچھ اپنے نیچی معاملات کی بات سے لوگ پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ زیادہ محنت کریے. معلوم جو جتنا معظم و مکرم اللہ کی بارگاہ میں بننا چاہتا ہے اس میں زیادہ شرائط بڑھ جائے. مثال کے طور پہ عام طور پہ نماز کیسی ہوتی ہے؟ متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریف. یہ شریعت کا حکم ہے. کعبے کی طرف چہرہ ہونا، قبلے کی طرف چہرہ ہونا. نماز واجب نہیں ہوتی، مگر اس میں اگر کوئی قسم کیا سالی میں محنت کر رہا ہے، ریاض کر رہا ہے، تو حضور قلبی ضروری ہے. پراگندہ خیالات کا کوئی گزر
سے نماز میں آنا کئی علامت ضروری ہے، ایمان کی دلیل ہے یہ، ایماندار کو وسوسے آتے، شیطان ڈالتا، مگر وسوسے بڑھانا گناہ ہے۔ وسوسے آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آئے گا۔ وسوسے خناس، خناس ہے کہ وسوسے ڈالتا، مومن مسلمان کے دل میں وسوسے ڈالتا، وسوسہ بڑھنے نہیں دینا، یہ پکی ایمان کو دیتے ہیں، وسوسے کو آگے بڑھنے نہیں دینا۔ وہی استدعاء روکنا اور روکنے کا اختیار صالحین کی صحبت، ذکر و اذکار، عمل صالحہ کے ذریعے اللہ جب قلب منور ہوتا ہے وسوسوں کو کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ تو قیام نہیں آتا، وسوسہ نہیں آتا۔ نماز میں بالکل 120 نماز ایک بزرگ تھے، ایک زمانے تک ہمارا اپنے کا منکر تھے، بہت محنت کی، ریاضت کی، بہت ریاضت کی، بولے جب تک کہ میں بات میں شرح نہ ہوتا ہوں، میں بالکل اللہ کی حدیث سنت کا بالکل سنت کا بہتر نہ ہوتا ہوں، تب تک کھڑا ہوتا رہتا ہوں۔ ابھی وہ گزر گیا، اس کے بعد ایک دن بولے اپنے نفس کے اندر خواہش محسوس کرتے بولے ٹھیک ہے تم میٹھا کھانا چاہ رہا مجھے کھلا، ایک شب پھر میں 2 گانے پڑھوں گا، کیا پڑھوں گا؟ میں 2 گانے نفل پڑھوں گا، اس میں تو میرا ساتھ دینا، اگر تو حضور خلقی کے ساتھ 2 گانے پڑھنے میں میرا معاون بنا تو ضرور تیرے کو آج میٹھا ملے گا۔ اپنے آپ سے نہ کھا لو، 2 گانے پڑھے، ایکسٹریم ہوئی پوری، ایکسٹریم کے ساتھ نماز ہوئی، خوش ہو گئے، بولے میٹھا بناؤ، پورے گھر والے خوش ہو گئے، متعلقین خوش ہو گئے، بولے حضرت آپ کچھ مانگے، زمانے کے بعد کچھ کھانے کی بات کریں، میٹھا بنایا، میٹھا بنا، دیوالا بنائے، مجھے خرید کے لیے حضرت کیا ہوا، وہ زمانہ ہو گیا آج آپ بولے خوش ہوئے کھانے کے کیوں ڈوبے آپ؟ بولے میں اپنے نفس سے معاہدہ تھا، میں نفس سے معاہدہ کرا تھا کہ میں اس وقت تک تمہیں کچھ نہیں دوں گا جب تک تم اس طریقے سے نماز پڑھنے میرا ساتھ نہ دے، اسے ساتھ دیا، تو میں نے وعدہ کیا میں پورا کرنے گیا، اور جیسے میں مجھے قریب لے گیا تو میرا نفس بغاوت ایک بار دیکھ آخر تم ہار گیا نا تو میں نہیں کھانا چاہتا، میں ہارا نہیں۔ تو عزیز و بزرگوں، یہ بزرگوں کی ریاضت ہے، اس طریقے سے وہ سخت محنت کر کے اللہ کے خلق کی تلاش کر دیتے ہیں، اللہ کے خلق کو جانے کے لیے کوشش کر دیتے ہیں، اور رمضان ایسا مہینہ اللہ کے حبیب کے ذریعے سے مل گیا۔ تو یہ مہینے میں ایسے ریاضتیں آسان ہو گئی، افطاری میں بھی ٹکاؤ، سحری میں بھی ٹکاؤ، نفس کو قابو کرنے کے لیے صرف دن میں رک جاؤ۔ دیکھیے اب آپ غور کر رہے ہوں گے، اب اپنے آپ کو محسوس کریے، سحری میں کھائے نہیں کھائے، ایمانداری سے بولو جی، عام دنوں سے اچھے سے کھائے نہیں، کوئی گوشت تل کے کھایا ہوگا، کوئی کڑھی، کوئی کھیما، کوئی کچھ، ہر عام دنوں سے اچھا کھائے گا۔ کل افطار میں کیا کھائے گا؟ عام دنوں میں جو فروٹ نہیں کھا سکتے وہ فروٹ اللہ تعالیٰ کھلایا، دبا بھی کھائے، کھجور کھا لیا آپ نے، کھجورا کھایا نہیں، موزہ، سیب، یہ وہ سب کھائے، یہ پورے پروٹینس جتنے بھی ہیں قوت کے ہیں نہیں ہیں۔ عام دنوں سے غذا بڑی نہیں بڑی، اس کے بعد میں بھی اب اسی کو جتنے لوگ بڑھے ہوئے ہیں آپ کو محسوس کرو، آپ کمزوری محسوس نہیں ہو رہی، بڑی نہیں ہو رہی، موٹی موٹی بات سمجھنے کے بتا اس وقت شیطان کو پھیل کر دیا گیا، شیطان کا اکیلا ساتھی تو نہیں، نفس، اگر نفس کو کیا کرتی ہے صبح صادق سے لے کے روٹی بدل دیے، روٹی بدل دیے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کیا کریں، نہ دل کی خواہش کی کوئی تصور کرنے کا موقع دیں گے، نہ شہوت کی لذت کا احساس نہیں دیں گے، کھانا نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے، روک دیے، نفس کمزور بنا جائے گا۔ یہ آپ کے اندر کمزوری ہے، جسم کی کمزوری ہے، نگری نہ یہ نفس کی کمزوری ہے۔ آپ چاہتے بھی لڑائی کرنا ہے تو دل ہوتا کیا بولتے ہیں بہت بڑا کوئی بات آ جائے تکلیف کی، آپ روزہ کھول کے بتاتا ہوں، کیا بولتے روزہ کھول کے بتاتا ہوں، کیونکہ روزے میں گالی دینا چاہیے، آپ تو نہیں دینا چاہیے، روزے میں اور بھی اگر آپ یہ گالی یا بات کریں غلط تو روزہ مکروہ ہے، روزہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو یہ جو بات جو منہ سے نکلی نا یہ حقیقی طور پہ فطرتاً ہے، اور یہ اس فطرت کو سمجھو، یہی تو تیاری ہے، آپ یہی کرنا ہے، یہ روزے میں آپ کو
اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ روزہ رہیں گے، جو گناہ چھوڑ رہے ہیں روزہ نئے رہنے کبھی چھوڑنے کے عادی ہو جانا، ٹریننگ ہے آپ کو. جن چیزوں کا صبر آپ کر رہے ہیں، آپ دیکھیے خود کچھ کم کر لے کے غریب لوگ جو لے کھا رہے ہیں، اس کو نہیں ملا معلوم ہے تو آپ نہیں دیں. اتنی بڑی بات ہے. یہ رمضان کے مہینے میں یہ کام کیا ہوتا آسان ہوتا. رمضان کے علاوہ یہ کام کرنے کی فکر ہوتی ہے. آپ اپنے غور کریں، عام طور پہ کرتے ہیں کام. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نظام بندگی بنا دیا، بولے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تم میری بندگی کا سلیقہ چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی کا خریدہ دیکھو. بس یہ اسوہ تمہارے لیے نمونہ ہے. کیا ہے؟ نمونہ ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، کیا فرمایا؟ سنو غور سے سنو. بولے جو کوئی کسی کو روزہ بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس جس روزہ بنا رہی اس کی جزا اس کو دے گا، اور آپ کے روزے کی جزا آپ کو دے گا، مزید اس کے روزے کی جزا آپ کو عطا فرمائے گا. تو صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ، ہم نے بہت سارے غریب مفلس ہیں، وہ کیا کریں؟ روزہ کھانا وہ تو مانگنے کی بات کی ہے. روزہ کھانا وہ تو سب آیا ہونا. اس زمانے میں آج کی فراوانی نہیں تھی. معلوم آپ کو بھائی گھر کھانے پینے کے خود و نفس کی اشیاء مہیا نہیں ہوا کرتی تھی. ایسے سبیلا نہیں بنتے تھے. صفا وغیرہ بیت المالا ایسے بڑے بڑے نہیں تھے جب آسانی سے رسد نہیں کی. جب بہت سارے حالات ہوتے، تقوی کی زندگی بہت تھی، بالوں روز پہ تھی، بس یقین کے ساتھ بندہ کرنے خدا جیتے تھے صحابہ. تو بولے رسول اللہ ابھی تو اجر کو بازاروں کے لیے ہمارے لیے اگر ایک کچھ پانی کی روزہ پلا دیے ذریعہ بن کے پلانے کا تو اس کو بھی اجر ملے گا. ایک گھٹ دودھ ایک گھٹ پلا دے اس کا بھی جزا پورے روزے کا اس کو ملے گا. اب سیر کرائے گے تو اس کا جزا تو عزیز و بزرگ اللہ تعالیٰ کے حبیب شار اسلام محمد علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار اور ایسا اختیار کیا کہ آپ بتا دیا کہ میرے حبیب جو فرما دے وہ کرنا، جسے بھلا کرتے ہیں اس سے بات. تو ہم جو کوتاہیاں بھی ہوئی ہے رمضان سے پہلے ہوئی ہے، ہم کوئی ایسا نہیں ہے ساری جو بالکل مقررہ اور گناہ ہوتی ہے، گناہ کری ہے. اب بخشش کا دروازہ بالکل کھلا ہے. سارے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سارے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے. ایک روایت کے حساب سے اور ایک روایت بتائے سارے دروازے کھلے ہوئے. اور پھر اعلان شروع ہو گیا، چاند رات سے اعلان شروع ہو گیا، یا قابل الشر اقصر، یا قابل طالب الخیر اخبر. اے خیر کے طالب آگے بڑھو، اے شر کے طالب وہیں پہ باقی. یہ ہو رہا ہے. تو دیکھیے عام دنوں میں جیسا شر کی طبیعت رہتی ہے، شر کرنے کی ظاہر نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں ملتا. خیر کی طرف جا رہے ہر کوئی روزہ کھلاؤں گا، تراویح کا اہتمام کروں گا، نیک کام کروں گا، نیک کام کی دعوت دوں گا، نیک کام کی طرف لے جاؤں گا. ایسی رغبتیں بنی ہوئی ہے. معلوم ہے ایسے کاموں سے ہی صالحیت پر ہم اور جب صالح طرف کیے تو صالح طرف آنے کا آسانی ہوگا. تو رمضان سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ نیک ہو جائیں. ایسی بھی موقع نہیں ملنے والا. اور پھر اس لیے ہر جبریل کی بدعا یاد کر لیں کہ 3 بدعائیں جبریل علیہ السلام فرمائے کہ پہلے نمبر پہ اللہ کے ختم مسئلہ تھے. جبریل علیہ السلام آ کے بولے یا اے اللہ کے رسول، اے اللہ پاک ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے اور وہ بخشش کا ذریعہ نہ بنے. اللہ نے آمین فرمایا. پھر اللہ کے رسول نمبر پہ ختم کر رہے تھے، جبریل علیہ بدعا فرمائے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا اس میں گرامی لیا جائے وہ آپ کو درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تیسرے نمبر پہ ختم کر رہے تھے اور جبریل نے عرض کیے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اس کو بخشش نہ. اللہ تو اللہ ہم سب کو مقبولین رمضان میں شامل فرمائے. تو عزیز و بزرگ یہ اسی وقت ممکن ہے جن کی اللہ گہرائی سے عزم مسلم کے ساتھ طے خالی حال حال سے حال نہیں بدلتا، حال کو بدلنے کے لیے اندر سے آنا. بہت ساری چیزیں جذبات کی
ان کے آنکھ پہ کاٹے میں آتے سننے کے بعد، اور دل چاہتا کہ اب کام کرنا ہے، مگر وہ کام کیسے ہوتا ہے؟ کام کرنا ہے تو سمجھنا کون ہے، وہ اندر سے کہنے والا اور اپنی رذیل خاصیتوں کا احساس ہونا، دیکھنا ایسا ہاں یہ برائیاں میرے اندر ہے، اب یہ برائیاں میں یہ کروں گا اور آج میں مسلمان ہوں، اس کو توبہ نصوحا، اس کو توبہ نصوحا، سچی توبہ، اور توبہ نصوحا کرنے والوں کے لیے بڑے مزے ہیں اللہ کی طرف۔ آئے 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 اب آپ کے سامنے ایک حکایت رکھتی ہوں، کی بات میں سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں گیا، اے پروردگار عالم، جب تک نیک بندے کو پکارتے ہیں تو تیرا کیا جواب ہوتا ہے؟ طویل حکایت ہے، مختصر بتا تھا، تو بولے لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو گویا ہوئے کہ پروردگار عالم، اگر کوئی گناہگار بندہ پکارتا ہے تو تیرا کیا جواب ہوتا ہے؟ لبیک 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 یا عبدی، میں حاضر ہوں اے میرے بندے، بول کیا معاملہ ہے، بول میں حاضر ہوں۔ موسیٰ بولے یا مولا یہ کیا معاملہ ہے تیرا؟ تو تیرا وفادار ہے، تو تیرے خاطر دنیا سے باز رہنا چاہتا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، صالح عمل کر رہا ہے، تیری رضا کا طالب بنا ہوا ہے، جب وہ پکارتا ہے تو صرف لبیک میں حاضر ہوں میرے بندے، اور جو تیرا باغی ہے، تیرا کھا کے تیری نافرمانی کر رہا ہے اور تیرے بغاوت میں پڑا ہوا ہے، تیرا کھانا پینا کھا کے تیرے خلاف چل رہا ہے، اور ایسا بندہ پکارتا ہے اتنا لاڑ کا جواب کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں، بول کیا مانگتا ہے؟ بولے ہاں موسیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہے، جب وہ نیک بندہ پکارتا ہے تو وہ جب پکارتا ہے تو پکار میں اس کے نیک صالح اعمال کا اعتماد اس کے اندر ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نیک ہوں۔ جب گناہگار پکارتا ہے تو اس کو یقین ہے کہ میرے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو اپنی رحمت کی آمد لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی کیسی محبت رکھنے والوں سے، ایسا محبت کرنے والا پروردگار اپنے محبوب کے ذریعے ہم کو نصیب ہو گیا۔ ابھی یہ بات کے ذریعے تصدق کو مل گیا تو عزیزوں اور بزرگوں اس حقیقت کو سمجھو، ہماری کوئی وقت معمولی نہیں ہے۔ قرآن نے تم کو کنتم خیر امت کے لفظ سے نام ہے کہ تم بہترین امت، تو بہترین امت کا مطلب ہر زاویے سے، گھر میں دیکھے تو ہم بہتر دکھنا، بازار میں دیکھے تو ہم بہتر دکھنا، مسجد میں دیکھے تو ہم بہتر دکھنا، معاملات میں بہتر دکھنا، اور کبھی کوئی غضب کی بات آ جائے، ایسا کوئی معاملہ آ جائے، اس وقت بھی ہم بہتر نظر آئیں۔ یہ کردار ہے، یہ کردار ہے مومن، جس کو بڑی شان ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب امتیوں پر برتری عطا فرمائی۔ تو اس برتری کے اوپر ہم کو قائم رہنا ہے اور بغیر رسوائی کے محشر میں حاضری دینا ہے، تو عزیزوں محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین، یہ اختیار مصطفی جو ہم نے محسوس کیے مولا، اس اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنانے والا بنائے۔ مولا ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ اپنے بندوں میں ہمیں شامل فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، ہمیں خیر فرما، وقت